پہلی تاریخ آئی چھت پہ لگ گیا تیرے کلیجے میں درد کیوں ہو گیا جب ہم ملک کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیتے تو ہم پیغمبر کا جھنڈا نیچے کیسے آنے دے سکتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں وہ جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد میں نے کہا جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو اتنی ہی آواز نکالیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پردھان جی اور ان کے تمام ہی رفقا احباب کو اور اپنی جماعت کے تمام علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس محفل کو سجا کر کے رچا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے مجھے معلوم ہے کہ دور دراز سے بھی لوگ چل کر کے آئے ہیں قرب و جوار سے بھی چل کر کے آئے ہیں لیکن آج کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے بس اتنا سمجھ لینا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بھائی کفیل انبر صاحب نے حال دل بیان کیا شاعری کے انداز میں اور یہ کمال صرف شاعر کو حاصل ہوتا ہے کہ 2 لائنوں میں 2 گھنٹوں کی تقریر کر دیتا ہے یہ صرف انہی لوگوں کو یہ ملک حاصل ہوتا ہے اور میں چونکہ بہت زیادہ شعر شاعری تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں میری کوشش یہ رہتی ہے مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے تو میں اپنے اس گھنٹے کے ساتھ انصاف کروں اور نہ خطبہ بڑا کرنا ہے اور نہ شعر و شاعری کرنی ہے بس اتنا سمجھ لیں ہمیں جو بیٹھ کے کرنا ہے صرف مدینے والے کی نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ محبتیں ہیں آپ کی میرے بعد بھی ایک لمبی جماعت ہے جو ماشاءاللہ یک بعد دیگر حضور کے غلاموں کی شکل میں آپ کے سامنے آنے والی ہے ہر چہرے کو آپ دیکھیں گے ہر چہرے سے ملاقات کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں آپ سے اتنی گزارش کر دوں یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے نا یہ کان کھول کے سن لیں کہ یہ بھیڑ نہ تو میری آواز پہ آ سکتی ہے اور نہ ان لوگوں کے بلانے پہ آ سکتی ہے یہ تو صرف ایک ہی آواز میں اتنا دم ہے کہ جب آتی ہے نا تو پھر وہ ایک آواز کائنات کو بھی اکٹھا کر سکتی ہے اور وہ آواز کسی اور کی نہیں وہ اس ذات کی ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور شان کیا کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مغرام نہ کجایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ اکبر ہم اس ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں دل تھام کے بیٹھنا خدا کرے یہ محفل مقبول ہو جائے اور میں آپ کو بتا دوں یہ عظمتوں والی رات برکتوں والی رات سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مومنوں مبارک ہو آج وہ رات ہے جس مہینے میں اس مہینے کی رات ہے جس مہینے میں ہم غم کے ماروں کا غم گسار آیا ہم مصیبت زدوں کا سہارا آیا ہے یہ وہ رات آ گئی ہے اللہ اس رات کی سب کو برکتیں عطا فرما دے سب کو برکتیں عطا فرما دے میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں میرا تو ایک اعلان رہتا ہے آتی بھائی ہر جلسے میں تو کفیل بھائی میں کہتا ہوں بھائی کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو یہاں بیٹھے میں بھگاؤں گا نہیں چیلنج ہے میرا بیٹھے لیکن انصاف کا چشمہ لگائے تعصب کی آنا کھٹائے اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ حق لگے گا تو سن کے جاؤں گا خدا کا شکر ہم بریلی والے ہیں ہم چھپا کے نہیں ہم چھاپ کے بولا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے گالی دیتے میں کہتا ہوں آؤ یہ کیمرے لگے ہیں یہ بھیڑ لگی ہے شاسن پرشاسن ہمارا موجود ہے اور
انصاف کے ساتھ سلام تک بیٹھو، سن کے جاؤ، ایک گالی بھی اگر کوئی ثابت کر دے جلسے میں تو پوری زندگی غلامی کروں گا، لیکن سنو میرا وجدان یہ کہتا ہے سلام ہوتے ہوتے جب آپ گھر جاؤ گے نا، کسی بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہوگے، اگر ایمانداری سے سن لیا نا آپ نے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ ہمارا نبی کون ہے؟ میرے امام نے باتیں ختم کر دی، لوگ ترازو لے کے گھومتے رہے، میٹر لیے چلتے رہے، نبی کو اتنا آتا، نبی اس کی طرح، امام نے باتیں ختم کر دی، کہتے ہیں سب سے اولا وہ اولا، سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ یہی تو خاصیت ہے سنیوں کے مجمع میں، جتنی نعتیں ممبر والے پڑھتے ہیں اتنی نعتیں نیچے والے بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں گے میرے ساتھ؟ سب سے اعلیٰ و اولا۔ ابھی آواز نہیں نکلی ہے، کم سے کم اس سال جتنا کھایا وہ حق ادا کر لینا ہے نا، ورنہ عمریں بیت گئی ہیں، کوئی 40 کو پہنچ گیا، کوئی 60 کو پہنچ گیا، کوئی کارنامے کر کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، اس نے کتنوں کو تو ماں کے پیٹ ہی کے اندر موت دے دی، کتنے دنیا میں آتے ہیں آنکھیں بند کر دی اس نے، کتنے لوگوں نے 6 مہینے کی عمریں پائیں اور آنکھیں بند ہو گئی، کتنے لوگ 12 سال جیے اور ختم ہو گئے۔ ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ ابھی تک اس نے سانسوں کو مہلت دے رکھی ہے؟ خدا کی قسم ہم تو شان سے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ میں کیا کہوں یار اس قوم کے بارے میں؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھو کس کا ماننے والا ہے، وہ کہے گا حضرت عیسیٰ کا، کہ انہیں کوئی کمال حاصل تھا، وہ تو دعویٰ کر دے گا آج بھی میرا نبی زندہ ہے، اور جبکہ عیسیٰ مقتدی ہے اور میرا نبی امام ہے، اور صرف عیسیٰ کا امام نہیں، مسجد اقصیٰ ہے، سارے نبیوں کی سب بندی ہے، انتظار ہو رہا مسلح پہ کون آنا ہے۔ جبریل نے محبوب کا بازو پکڑا، آقا نے جبریل کا منہ دیکھا، جبریل آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں، ابراہیم میرے بھی جد امجد ہے، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں، ہاتھ پکڑا، کہا محبوب آج مسلح پہ آمینہ کے لال کا حق ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ہم کرتا ٹوپی لگا کر کے اپنے نبی کی شان گھٹانے میں لگے، کوشش کر رہے ہیں، کہتا پھر یا نبی مر گئے، معاذ اللہ۔ اگر مقتدی موسیٰ زندہ ہے تو امام آمینہ کا لال زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ خود سوچو تو بتاؤ ذرا، کیا یہ جھگڑے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس بات کو لے کر مسجدیں الگ نہیں کر لی؟ کیا گھروں میں دیواریں کھڑی نہیں ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں بریلویوں نے الگ کہا ہے، الگ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تم اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ جن میں نبی کو مردہ کہا گیا ہے، نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہا گیا ہے، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، انہیں چراغے پہ رکھ کے آگ لگا دو اور امام احمد رضا کی بولی میں بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں گئے جا بجا تھانے والے، قسم کھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، کوئی تمہیں سینے سے لگائے نہ لگائے، سب سے پہلے میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ آباد، واہ 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 واہ، یار یہی جھگڑے رہ گئے تھے، آج امت کس کگار پہ کھڑی ہے؟ کسی کو اس درد کا پتہ نہیں ہے۔ فلسطین میں بچے پیاسے مر رہے ہیں، تم شراب کے نشے میں ڈوب رہے ہو، وہاں روٹیاں میسر نہیں ہو رہی ہے، تمہارے کوڑے دان سے قریب دو وقت کا کھانا لے کر کے جا رہا ہے، جا کدھر رہے ہو؟ آؤ محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ایسے مانو نبی کو جیسے ابو بکر نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے عمر نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے غنی نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے علی نے مانا ہے۔ تم بتاؤ نبی کیسے ہے؟ خدا کی قسم اگر ان کی ترجمانی ہم آج کی زبان میں کریں تو ابو بکر کی بولی بھی یہی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے توسوائے بھی تناغی سے عیبری حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ واہ۔
بھائی نکلو نکلو، عقیدے ستھرے کرو، عقیدے پکے کر لو، عقیدے پکے کر لو، جھگڑا ہو جائے گا آج ہی سے شروع۔ چاند ہو گیا ہے نا، کوئی کہے گا جھنڈی نہیں لگنی تھی، کوئی کہے گا ڈنڈی چھوٹی رکھنی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ ہر قوم کا اپنا جھنڈا ہے، پھر مسلمان کا اپنا جھنڈا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارا ملکی جھنڈا ترنگا ہے، ہمارا مذہبی جھنڈا بھی ہے۔ 26 جنوری 15 اگست جو بھی آئے ہم جھنڈا لگاتے ہیں۔ کیا پتہ لگتا اس سے جھنڈے سے؟ جھنڈے کا کپڑا بظاہر آدھا میٹر، کتنا؟ آدھا میٹر۔ ملا کہاں؟ بولے دکان پہ ملا نا، دکان پہ ملا۔ اگر 3 کلر الگ الگ پٹیاں خریدنے لگو 30 روپے میں 3 کلر کی پٹیاں مل جائیں گی، لیکن وہ جڑ گئی تو بن گیا ترنگا۔ بولے ذرا سچ کہہ رہا ہوں نا میں۔ اب اگر ہم دیکھیں گے، میری 3.5 سال کی بیٹی ہے، اسکول گئی تب بھی اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کیا بات، واپس آئی تب بھی جھنڈا تھا۔ میں نے کہا بیٹی اسے ادھر رکھ دے، اس نے کہا ابو نیچے نہیں رکھتے، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے گھر میں پلنے والے 3.5 سال کے بچے کا نظریہ ہے کلر الگ الگ سے لے لیے جائیں، مٹ کر منڈی سے الگ الگ کپڑا خریدو، لیکن جب وہ ترنگا بنا، لکڑی میں فٹ ہو گیا، ملک کا جھنڈا بن گیا، بچہ نیچے نہیں گرنے دیتا، تو بتا جس جھنڈے کا کلر کوئی بھی ہو، چاند بن گیا، لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا، اور جب 12ویں کی پہلی تاریخ آئی چھت پہ لگ گیا، تیرے کلیجے میں درد کیوں ہو گیا؟ جب ہم ملک کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیتے تو ہم پیغمبر کا جھنڈا نیچے کیسے آنے دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، آمد ماہ ربیع النور، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، یہی جھگڑے تھے؟ اب جھنڈے کو لے کے جھگڑے ہوں گے؟ کوئی کہے گا مجھے مکان نہیں سجانا، مت سجا، میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی۔ کہنے لگے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی؟ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گیا۔ بھائی بتاؤ نا کیا جھگڑا ہے؟ جھنڈے کیوں لگیں گے؟ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، جھنڈا کیوں لگے گا؟ حضور آ رہے ہیں، گھر کیوں سجے گا؟ حضور آ رہے ہیں۔ اور یار تیرے گھر سڑے منہ کا مہمان آ جائے تو تو جھاڑو لگانے بیٹھ جاتا ہے نا، ناپاک کپڑے پہن کے خالہ پھوپھی آ جائے تو گھر میں تو اسپرے کرتا ہے، مچھاند نہ آئے تو بتا جب وہ آیا جس کے پسینے سے کائنات مہکنے لگ گئی، بے غیرت تیرے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگ گیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سیدھی سچی بات ہے، شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، سنی بریلوی بنایا، جن کا نظریہ وہی بولے، نہ تو مجھے چندے کا مسلمان چاہیے اور نہ مجھے خیرات کا ٹنی چاہیے، مجھے پکا سنی چاہیے۔ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے۔ پردھان جی یہی وجہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں جلسے نہیں ہوتے۔ اور کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان ملکوں کی رہنمائی خاص کر میرے امام احمد رضا نے کی ہے۔ ہاں چیلنج ہے میرا، جاؤ دنیا گھوما، اور رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا۔ بھائی 12ویں کا چاند آیا ہے، 12ویں کا چاند آیا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، ایک ایسی معزز شخصیت دکھا دو پوری کائنات میں روز اول سے لے کے آج تک کہ جس کی زندگی کا ایک ایک نقطہ نوٹ کیا گیا۔ ہم جذبات میں نہیں بولتے، ہماری کتابیں کھیت میں گاڑ کر کے اکھاڑی نہیں گئی ہیں۔ میرے نبی کی وہ ذات ہے جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے جھوٹوں سے روایتیں نہیں لی، ہم نے بے ایمانوں سے روایتیں نہیں لی،
وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو اور بے توجہی میں منہ کعبے کی طرف تھوک دے تو پھر ہم اس سے حدیث بھی نہیں لیتے. کیا بات ہے، کیا بات، کتنی احتیاط رکھی گئی ہے نبی کی زندگی کو نقل کرنے میں. کیا تاریخ کو باریک نظری سے پیش کیا آپ نے. واہ 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 واہ. آپ غور فرمائیے، واہ واہ واہ. اگر بے توجہی میں تھوک دے تو مہینے کی مسافت طے کر کے حدیث لینے جانے والی شخصیت واپس لوٹ آتی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی صحبت اٹھا کے آئے کہ ایک حدیث لینے کے لیے واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے ٹوٹو جواب دے دیا تھا، جسے کعبے کی طرف احترام کی نظر سے دیکھنا نہیں آتا ہو ہم اس سے نبی کی حدیث لیں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کی وہ ذات ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا. نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے. اگر بات کروں خدا کی قسم میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ ہے، پوری زندگی رقم کی گئی ہے. والدہ سیدہ آمینہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے. ذرا تاریخ کا یہ بات پلٹ کے تو دیکھو، تم تو ان کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم آؤ اگر میں تمہیں بتا دوں، روز اول سے لے کے آج تک قرآن جتنے لمحوں کی مشاہدات اور جتنے معاملات کی گواہی دیتا ہے وہ سارے میرے محبوب کے صدقے میں ہے. خدا کی قسم تاریخ کا باب اگر دیکھیں گے تو جنت بھی نبی کا صدقہ ہے، آدم بھی نبی کا صدقہ ہے، سارے نبی میرے نبی کا صدقہ ہے، کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا ذرہ ہے جو نبی کے صدقے میں نہیں بنا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا تیزی سے آگے بڑھو، وقت کم رہ گیا کہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے نور کو رب نے پیدا فرمایا، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. جب آدم کی پیشانی میں رکھا، پشت میں رکھا، فرشتے دائیں بائیں چکر لگاتے رہے. حضرت آدم کہتے ہیں مالک بتا تو صحیح یہ فرشتے کبھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا تھا آدم یہ جو فرشتے کھڑے ہو رہے ہیں اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرے محبوب کے نور کا کمال ہے. کمامیلا کیا ہے کہ جب وہ نور پشت میں رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہیں، جب پیشانی میں آیا تو پھر وہ سامنے آ گئے. کا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں جب رب نے دکھایا انگوٹھوں میں رکھا، آدم نے گوٹوں سے لگا کے چوم لیا. اور یار بتا تو صحیح کل نور نبی دیکھ کر کے آدم نے چوما تھا، آج نبی کے نام سننے کے بعد امتی چومتے ہیں. تو ہم شرک و بدعت نہیں کرتے، اپنے باپ حضرت آدم کی سنت ادا کیا کرتے ہیں. واہ واہ. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ واہ واہ واہ. پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا. سبحان اللہ. میں تمہیں بتاؤں ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے اپنے نبی کے بارے میں. اشرف علی تھانوی سے کسی نے آ کے کہا حضور کا میلاد بیان کر دو ہے تو جناب نے پتا کیا کہا تھا؟ کہہ رہے میلاد بیان کرنے کے لیے فضائل پہ کوئی روایت یاد ہونی چاہیے اور مجھے فضیلت پہ کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے. کون ہے؟ آپ کے جناب گرو گھنٹال. ہاں جی یہ جناب کہہ رہے ہیں فضیلت پہ ہمیں کوئی روایت یاد نہیں. میں کہتا ہوں وہاں سننی ہوگی محفل میں. اٹھا کسی 6 سال کے بچے کو یہاں سے پوچھ میرا نبی کون ہے. اگر کچھ بھی نہ کہہ سکا اتنا تو ضرور کہے گا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آنکھ ناک ہونٹ کس کی بات کرو گے؟ خدا کی قسم وہ تو صاف کہہ دے گا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے سنیوں کے بچوں کا معاملہ ہے. تبھی میں نے کہا تھا شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے گرو گھنٹال کو حضور کی فضیلت پہ ولادت کی فضیلت پہ کوئی روایت یاد نہیں آتی ہے. اور ہم سنیوں کو دیکھو کیا کیا یاد ہے. وقت کم پڑ جائے. بتا دو وقت کیا جناب؟ زندگی کم ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہے نا یہ حضور کی ذات ہے. دیکھو اب یہ نور حضرت آدم کی پشت میں آیا. آگے بیان کروں تو پھر بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. پھر یہ نور میرے نبی نے ارشاد فرمایا. معاذ اللہ ایک نظریہ دیا گیا ان کی طرف سے وہابیوں کی. ہمارا دیکھو کسی سے میل کا جھگڑا نہیں ہے، نہ کسی نے ہمارے بیل کھولے، نہ کسی نے پردھان جی ہمارا کھیت کاٹا. جو بھی جھگڑا ہے حضور کے لیے. بے شک. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. اور میرے آقا فرماتے لوگوں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک پشتوں سے
پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے۔ گویا آقا فرماتے ہیں میں جن مردوں کی پشت میں رہا وہ مرد بھی پاک تھے، جن ماؤں کے رحم میں رہا وہ مائیں بھی پاک تھیں۔ آپ کہتے ہیں معاذ اللہ جہنمی، غیرت آنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں حضور کے شجرے سے سفر کا آغاز کروں، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ذرا سنی حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں؟ ہے تم خالی جھنڈے کا مسئلہ لے کے بیٹھے؟ ہم تو حضرت آدم سے کہانی شروع کرتے ہیں، بولے ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہ حضور کی محفل ہے، یہاں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اتنے بڑے ہو کے جاؤ گے، ہائے 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 کیا اور یہاں جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے اتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے، ہے نا؟ پردھان جی نے بتا دیا، پردھان بعد میں ہے، مدینے والے کے غلام پہلے ہیں۔ یہ بڑے بزرگ جو علاقے کے ہیں وہ مفتی صاحب قبلہ اور صدر جلسہ حضرت مولانا ایوب صاحب قبلہ کی گلپوشی کر رہے ہیں، اس کے منظر آپ نے دیکھیں۔ آپ محبتوں کے ساتھ اس عظیم خطیب کا خطاب سنیے، اور مفتی صاحب قبلہ سے میں برسر عام ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 10 سال 12 سال سے اس لائن میں ہوں۔ پچھلے سال ایک واقعہ احمد مصطفیٰ پر سنا تھا، آج بھی نظروں کے سامنے حضور کی آمد کا وہ واقعہ جھلکتا ہے۔ انشاءاللہ آج حضور کی آمد بہت خوشی کی بات ہے۔ عرفان بھائی نے جب دعوت دی تو احساس نہیں تھا کہ حضور کی ولادت کا دن ہے، مگر دیکھیے آمد ربیع النور کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے ایک بار اور مفتی صاحب قبلہ کے خطاب سننے کے لیے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سرور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ادھر لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ جائیے، ہاں ادھر سے لوگ جو ہے خطاب سن رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں پر سے جو لوگ ہیں۔ ممبر رسول پر رونق افروز باوقار لائق صد عز و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، جملہ امام مساجد، بالخصوص حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، میزبانی گرامی حافظ عمران صاحب قبلہ، اور عالی جناب ہمدرد قوم و ملت محمد اخلاق صاحب، آفاق صاحب، نقیب اہل سنت بھائی کفیل انبر صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، بلبل باغ مدینہ بھائی شاد رضا فتح پوری صاحب، اور بھائی شرف الدین صاحب قبلہ، اور ہمارے بھائی اندلیب گلشن رسالت بھائی عاقب رضا الہ آبادی، جملہ ارباب ممبر اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتمہ آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔
یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل بو قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امناڑے، یا غوث اعظم میزانم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم،